بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، جس کی کچھ تشریح میں نے شروع کی تھی، اور یہ اللہ جل جلالہ کے کلام کا ایک اعجاز ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آیت مختصر الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اتنی جامع ہوتی ہے کہ اگر آدمی صرف اسی آیت کے تقاضوں پر عمل کر لے تو سارا دین اس کو حاصل ہو جائے۔ یہ تو سارا قرآن کریم دین ہی کی تشریح تفصیل میں نازل ہوا ہے، لیکن ایک ایک آیت بھی بسا اوقات اپنی جگہ پورے دین کی تصویر ہوتی ہے، اور اس کو اگر سمجھ لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو سمجھو پورے دین پر عمل ہو گیا۔ انہی میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے، کیا ایمان والو صبر اختیار کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں بھی صبر کرو، ورابطوا، اور اپنے آپ کو باندھ کر رکھو، یعنی اپنی نگرانی کرو، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے تمہیں فلاح حاصل ہوگی دنیا و آخرت میں۔ تو 4 احکام دیے گئے ہیں، صبر کا، مصابرہ کا، صابروا، اور مرابطہ کا، رابطوا، اور تقوی کا، واتقوا اللہ۔ تو انہی کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کامل کے مطابق تشریح کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پہلی چیز کا بیان شروع کیا تھا، یا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، اور یہ عرض کیا تھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر علی الطاعہ ہے، ایک صبر علی المعصیہ ہے، ایک صبر علی المصیبہ ہے۔ صبر علی الطاعہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو آمادہ کرے، چاہے طبیعت چاہ نہ رہی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن طبیعت کے خلاف آدمی اپنے آپ کو شریعت کی اتباع پر، اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع پر اپنے آپ کو آمادہ کرے، طاعات کے اوپر صبر۔ شروع میں جب آدمی طاعات کی طرف چلتا ہے، عبادات کی طرف چلتا ہے، تو نفسانی خواہشات اس کو روکتی ہیں، دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں چاہتی، سستی ہوتی ہے، لیکن مطالبہ اسی وقت یہ ہے
کہ اس سستی کو دباؤ، اس سستی کے خلاف کام کرو، اور جو خواہشات تمہیں روک رہی ہیں ان خواہشات کا مقابلہ کرو، جو نفس تمہیں روک رہا ہے اس کا مقابلہ کرو۔ جو مقابلہ کرنا ہی صبر ہے۔ تو جتنی طاقت ہے شروع میں انسان کو ان کی انجام دہی میں دشواری پیش آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت پیش آتی ہے، دل گھبراتا ہے، سستی ہوتی ہے، لیکن مطالبہ یہی ہے کہ اس سستی کا مقابلہ کرو اور مقابلہ کر کے اس طاقت کو اختیار کرو۔ اس سے اللہ تبارک جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسی کے تناسب سے اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ جب وہ مشق کرتا ہے، مشق کرتے کرتے وہ جو تکلیف پہلے ہوتی تھی اب اتنی تکلیف نہیں رہتی، اب اتنی پریشانی نہیں رہتی۔ یہ جو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں یا مطالبے کرتے ہیں یا ایسی کوئی طریقہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کسی تکلیف کے بغیر ہو جایا کرے یہ کام، یعنی بعض لوگ پوچھتے ہیں بھئی نمازوں میں آنے میں سستی ہوتی ہے، یا ذکر کرنے میں سستی ہوتی ہے، یا تلاوت کرنے میں سستی ہوتی ہے، تو اس تلاوت کرنے کو ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ سستی نہ ہو، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ تکلیف نہ ہو۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی کوئی ایسا، جب کسی نے کہا اگر کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ یہ سارے طاعتیں جو ہیں، ساری عبادتیں یہ بغیر سستی کے، بغیر تکلیف کے ہو جایا کریں، سستی نہ ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ کوئی ایسا طریقہ مجھے بتا دو کہ درد ذہن تو ہو نہیں اور بچہ ہو جائے، کوئی ایسی ترکیب مجھے بتا دو۔ بھئی یہ تو معاملہ ہی یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنی نفس کی خواہشات کو دبا کر سستی کا مقابلہ کر کے ہمارے خاطر یہ کام کرو، تو اسی سے تمہارا اجر ہے، اسی سے ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت جو رکھی ہے وہ اسی کو رکھی ہے۔ اب آتم الذین آمنوا جو قرآن شریف میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جائیں اور کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ تو نہیں۔ جنت کو تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکارہ سے اس کو گھیرا گیا ہے، چاروں طرف ایسی چیزیں ہیں اس کی جس میں انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے، مگر جب بندہ اللہ کے خاطر کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا یہ تصور کرنا کہ بغیر کوئی ایسا نسخہ ہوگا یا کوئی ایسی تدبیر ہوگی جس کے نتیجے میں ہم بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کوئی تکلیف اٹھائے طاعت تک پہنچ جائیں، تو یہ محض دھوکہ ہے۔ بعض لوگ یہ دل میں شبہ پیدا کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی گیا اور جا کر اس کے دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے کوئی نظر ڈالی، انہوں نے کوئی تصرف کیا
اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا بدل گئی. حافظ شیرازی جو مشہور فارسی کے شاعر ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوان لڑکے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کچھ مجذوب سے تھے، ایسے آوارہ گردی میں رہتے تھے. اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کے پاس آئے تو پوچھا بھائی کتنے لڑکے ہیں؟ تو جو اور لڑکے تھے وہ سامنے آ گئے. حافظ شیرازی جو ہیں وہ کہیں اپنا آوارہ گردی میں کہیں ادھر ادھر پھر رہے تھے. پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی اور بھی لڑکا ہے کہ جہاں ہے تو مگر وہ ایسے ہی پھرتا پھرتا ہے؟ اس کو بلاؤ. بلایا تو حافظ صاحب نے، حافظ شیرازی نے ان کو دیکھتے ہی شعر پڑھا: آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آیا بوت کے گوش ہے چشمے بما کنن. شاعر آدمی تھے، شعر بھی ایسا اونچا درجے کا شعر کہ وہ آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، وہ لوگ جو مٹی کو بھی نظر ڈال کر کیمیا بنا دیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا ایک گوشہ ہماری طرف بھی ڈال دے؟ تو خواجہ باقی باللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا: نظر کرتا کرتا. اور اس کے بعد ان کو بلایا اور اس وقت سے حافظ صاحب کی کیفیت بدل گئی اور بس پھر وہ فنا کی شیخ ہو کے رہ گئے اور فنا کی اللہ ہو کر رہ گئے. اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے کی ایک نظر سے سایہ پلٹ گئے. لیکن ہمارے حضرت اکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ یہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو تصرف کی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ دل میں وہ کوئی تصرف کرتے ہیں، کوئی توجہ ڈالتے ہیں، اس سے کچھ تھوڑا سا دل کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ یہ تبدیلی عارضی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے. کام سے خود اسی کو کرنا پڑتا ہے، مشقت اس کو بھی پیش آئے گی، تکلیف اس کو بھی ہوگی، کم ہو یا زیادہ ہوگی ضرور، لیکن اس کو برداشت کر کے پھر آگے چلنا پڑے گا. اور میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ جیسے گاڑی ہے نا، گاڑی وہ چلتے چلتے رک گئی، اسٹارٹر اس کا خراب ہو گیا، آپ ہتھیار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اسٹارٹ نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ عارضی طور پر لوگ دھکے دے دیتے ہیں، اس کو دھکے دیا تو پھر وہ اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ جو واقعات تصرف کے ہوتے ہیں یہ دھکا دیا جاتا ہے، لیکن دھکا اسی کو دیں گے جس میں کچھ اندر کچھ ہو تو صحیح. اگر اندر جان ہی نہیں ہے، اس میں پیٹرول ہی نہیں، یا اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اٹھا سکے گاڑی کو، تو ہزار دھکے دیتے رہا، ساری زندگی دھکے دے کے برنٹ دیتے رہو گے، وہ اسٹارٹ نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندوں کے کلام میں، ان کی نظر میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دھکا دینے کے قابل ہو جاتا، اس سے دھکا لگا، پھر بعد میں کرنا خود ہی پڑتا ہے. لہذا صبر سے چارہ کار نہیں، ہر حالت میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوگی، کچھ نہ کچھ آدمی کو مشقت اٹھانی پڑے گی، تو سب طاعت حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. لیکن یہ تکلیف یا یہ مشقت مشق کرنے سے کم ہو جاتی ہے. مشق کیے جانے سے، جب بار بار آدمی
طاعات کے وقت میں طاعت پر عمل کرے گا. مثلا مثال کے طور پر ماشاءاللہ لوگ چونکہ وہ بیٹھے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، اس لیے میں فرائض کی بات نہیں کرتا، لیکن جو معمولات مقرر کرتے ہیں تلاوت کے، ذکر کے وغیرہ وغیرہ، نوافل ہیں، اس میں یہ صورت بکثرت پیش آتی ہے. تو اس میں جب آدمی اس کا مشق کرتا ہے، عادت ڈالتا ہے، بار بار کرتا ہے، کرتے 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 اس مشقت میں کمی ہو جائے. اور ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے اور بکثرت آ جاتا ہے کہ مشقت ختم ہی ہو جاتی، مشقت ختم ہی ہو جاتی، پھر دل کسی اور طرف چلتا ہی نہیں. جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کئی بار واقعہ سنایا کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور وہاں سے واپس پہنچے تو ایک عجیب حالات سے گزرے. تو ایک موقع پر اپنا حال حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، تو اس کے جب اور حال میں یہ لکھا کہ حضرت الحمدللہ شریعت طبیعت بن گئی ہے. کیا جملہ ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے. کیا مانا کہ جس طرح طبیعت کے خلاف کام ہونے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اب شریعت کے خلاف ہونے سے تکلیف. تو یہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ شریعت طبیعت بن جاتی. آتا کیسے ہے؟ ایسے خود سے نہیں آ جاتا. آتا کس طرح ہے کہ مشق سے آتا ہے، تکرار سے آتا ہے، تربیت سے آتا ہے. مدتوں جب آدمی اپنے نفس کو رگڑے دیتا ہے اور اپنی طبیعت کے خلاف کام کرنے پر اس کو آمادہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ طبیعت بن جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، نماز کا وقت آ گیا تو کیا فرمایا کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچا دو. کیا جب تک نماز نہیں پڑھی چین نہیں آ رہا، بے تابی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، ہمیں راحت دے دو. الحمدللہ یہ صورت ہر نمازی مسلمان کو بھی حاصل ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں، کہ اگر نماز کا عادی جب بن گیا، شروع میں تو دقت ہو رہی تھی، مار پیٹ کے بھیجنا پڑ رہا تھا اور ماں باپ کو، مانتا نہیں تھا، جا نہیں رہا تھا، لیکن جب عادت پڑ گئی تو اب نمازی آدمی کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا. جب نماز کا وقت ہو گیا، اگر نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے تو اور ہر اپنی راحت کو قربان کر دے گا، لیکن چاہے میں نماز پڑھ لوں پہلے، پھر دیکھا جائے گا آگے جو کچھ ہوگا. الحمدللہ یہ ہر مسلمان کو، ہر نمازی کو حاصل ہو جائے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مشق کرتے کرتے اور بار بار اس عمل کو کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طاعت کو طبیعت بنا دیا، اب اس کے بغیر کیا نہیں آتا. یہی معاملہ ساری طاعت کا ہے. روزہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، جو مسلمان ہے رمضان میں اگر جب روزے شروع ہو گئے تو کوئی مسلمان ایسا ہے جو روزے دار ہو، روزہ رکھنے کا عادی ہو، کوئی ایسا ہے جو کبھی دل میں تصور بھی لائے اس بات کا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں، آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس واسطے کہ مشق کر کے الحمدللہ وہ روزہ طبیعت کا حصہ بن گیا ہے، اب اس کے بغیر چین نہیں آتا. تو ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ
تکلیف جو ہے وہ لذت راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے، طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن وہ راحت مقصود نہیں، وہ لذت مقصود نہیں، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خاطر میں یہ کام کروں، یہ ہے مزے کی خاطر میں۔ تو اس وجہ سے فرائض میں تو یہ بات ہوتی ہے، اور نوافل میں، نفلی عبادتوں میں بسا اوقات وہی قصہ رہتا ہے، بہت دنوں تک رہتا ہے، عرصہ دراز تک رہتا ہے کہ سستی ہو رہی ہے، ارے بھائی کون سا فرض ہے، واجب ہے، چھوڑ دو۔ تو یہ کشاکش مدتوں چلتی ہے، لیکن جب وہ کشاکش کر کے اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ معمول کا وہ ایسا حصہ بن گیا کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ بھی ہوتا، نوافل میں بھی ہو جاتا، لیکن ہوتا اسی طرح ہے کہ آدمی اپنے نفس کے خلاف مجبور کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو زبردستی کرتا رہتا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، اس صبر کو کرتے کرتے وہ آگے چل کر بات آگے ہو جائے۔ اس کی کوئی مثال ایسی ہے جیسے اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اپنے عزیز قریب کا انتقال ہو جائے، شروع میں کتنا صدمہ ہوتا ہے، صدمہ بہت ہو رہا ہے، لیکن ہر مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ ہوتے وقت گزر جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے بعد وہ تکلیف بھی کم ہو جاتی، وہ صدمہ بھی کم ہو جاتا۔ اسی طرح مشق کر کے یہ جو طاعات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، مشق کر کے اس کے اندر مشقت کم ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دور ہو جائے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اس فکر میں مت رہو کہ وہ دور ہو جائے، ہو یا نہ ہو، ہمیں تو کرنا ہے، صبر کرنا۔ اب یہاں ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو مغالطہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ جہاں صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے اور جہاں صبر کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، کل بھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی، الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ تو صبر کے ساتھ قید یہ لگائیے کہ صبر کرے ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ صبر کرنے کا مقصود کیا ہو؟ اپنے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنا، اس کو خوشنودی حاصل کرنا، یعنی اخلاص۔ آدمی صبر بھی کرے، خلاف طبیعت کام بھی کرے، اور پھر وہ کرے اللہ کے لیے نہ ہو، تو پھر خسیرت دنیا والا آخرت، تکلیف بھی اٹھائی اور ساتھ ساتھ کوئی فائدہ بھی نہ ہوا، نہ جنت ملی نہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی۔ تو اس لیے صبر ضروری ہے، کائے کے ساتھ ابتغاء وجہ رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ۔ اسی لیے بزرگوں سے منقول ہے اور سب بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو نفلی عبادتوں میں خاص طور پر کہ اس عبادت میں جو کرنے جا رہا ہوں تو اس کا مقصود واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یا کچھ اور ہے۔ ریاکاری تو بسا اوقات
یعنی بہت ہی بری بات ہے، لیکن ریاکاری کا شائبہ اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی بعض اوقات کسی طاعت پر یا عبادت پر اس لیے آمادہ ہوتا ہے نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں کروں گا تو لوگوں کے دل میں کیا خیال پیدا ہوگا. تو یہاں جو ہے وہ لوگ مخلوق کی رضامندی یا ناراضی وہ سبب بن گئی ہے اس بات کا کہ وہ کام کرو. اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اتنے بڑے فقیہ، محدث، مجاہد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے پاس کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے زمانے کا ایک مشہور بزرگ، صوفی بزرگ، غالباً حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اطلاع دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فلاں وقت ہوگی. چلیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ بھائی میں نہیں جا رہا، تھوڑی دیر تأمل کر کے ہوتا بھائی میں نہیں جا رہا معذرت صاحب. اس نے کہا حضرت اتنے بڑے بزرگ، اچھا وہ بزرگ تھے، اگر مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کے حلقے میں بکثرت آیا کرتے تھے اور طلبہ سے خطاب بھی کیا کرتے تھے. طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے علماء کرام تم اپنے علم کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو. علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ جتنی فضیلت کی حدیثیں پڑھی ہیں کہ فلاں عمل کیے فضیلت ہے، فلاں عمل کیے فضیلت ہے، فلاں عمل کیے فضیلت ہے، اس کے کم از کم 2.5% پر عمل کر لو. یہ زکوٰۃ ہے علم. ایسے بزرگ تھے تو وہ ان کے انتقال کا موقع ہے. حضرت امام احمد حنبل کے خاص بزرگ ہیں، یعنی ان کے مجلس میں آنے والے ہیں اور دنیا میں شعرا ہے ان کے علم کا، ان کے زہد کا، ان کے تقویٰ کا، ان کے بزرگی کا. امام احمد حنبل نے فرمایا بھائی میرا کچھ ہو نہیں رہا ارادہ. کسی نے آخر میں پوچھا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے، لوگ تو ایسے موقع پر صبر کر کے آتے ہیں دور دور سے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، آپ نماز جنازہ میں نہیں جا رہے. فرمایا کہ میری نیت خالص نہیں ہو رہی، لم تحضر نیت خالص نہیں ہو رہی. کیا مطلب کہ نماز جنازہ میں شرکت اس وقت تو باعث فضیلت ہوتی کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ نماز جنازہ بڑا فضیلت کا کام ہے، اس کو نماز جنازہ پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ قرات اجر ملتا ہے، اس وجہ سے جاتا. لیکن اب اس وقت طبیعت میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اور یہ امام احمد جو ہے ان کے جنازے میں شریک نہیں. تو لوگوں کی ملامت کا خوف دل میں آ رہا ہے اور یہ مخلوق کی ملامت کا خوف آنے کی وجہ سے اخلاص پیدا نہیں ہو رہا. تو ایسے عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جو اس میں اخلاص نہ اسے نہیں جاتا. اب ذرا دیکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی صوفیاء کرام میں شمار نہیں کرتا، امام احمد بن حنبل کو اولیاء کرام کی فہرست میں نہیں شمار کیا جاتا، علماء محدثین فقہاء ان کی فہرست میں. لیکن یہ سارے علماء فقہاء محدثین جو ہیں اعلیٰ درجے کے صوفی بھی تھے. یہ تصوف کا کتنا بڑا ان کا کتنا اعلیٰ نقطہ انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھے نیت نہیں حاضر ہو رہی، اس واسطے نہیں جاتا. تو اس واسطے آدمی تکلیف بھی اٹھائے، سفر کر کے بھی جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہو، مخلوق کی رضامندی کا خیال اس میں آ جائے تو فائدہ کیا. لیکن صبر ابتغاء وجہ ربہ میں داخل نہیں.
حضرت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جب آپ نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ مطہرہ، انہوں نے بھی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاؤں۔ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا، متصل تھا۔ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو آپ کے لیے ایک وہاں پر یعنی خیمہ جیسا بنا دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کا خیمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کا گھر بھی چونکہ مسجد سے بالکل متصل تھا تو وہاں اس جگہ اگر وہ بھی ان کا بھی خیمہ ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ گھر ملا ہوا ہے تو آنے جانے میں کسی بے پردگی کا بھی احتمال نہیں، وہ گھر سے آرام سے مسجد کے اندر آ گئی، مسجد سے گھر چلی گئی حاجات کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بے پردگی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بھائی تم اپنا خیمہ وہاں پر اپنے دروازے کے ساتھ ہی لگا لو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اجازت دے دی آپ نے۔ بعد میں حضرت حفصہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کا خیمہ لگ رہا ہے اعتکاف کا، انہوں نے بھی لگا لیا ہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پتا لگا کہ وہ حضرت عائشہ اعتکاف کر رہی ہیں، حفصہ اعتکاف کر رہی ہیں، انہوں نے بھی لگا لیا ایک خیمہ۔ اب جو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا خیمے لگے ہوئے کہ بھائی کیا ہے یہ قصہ کہ جی حضرت عائشہ کا خیمہ ہے یا حفصہ کا خیمہ ہے یا زینب کا خیمہ ہے۔ تو اس وقت آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا آل جرم یریدنا، کیا یہ نیکیاں کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور یہ کہہ کر وہ سارے خیمے ہٹوا دیے، آپ کو یہ اعتکاف کریں۔ حضرت عائشہ کو پہلے اجازت کی تھی، حضرت عائشہ کی اجازت بھی منسوخ کر، اور پھر خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا۔ اس سال حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس سال اعتکاف نہیں کرا۔ کیوں؟ حالانکہ اعتکاف اتنی زبردست عبادت ہے اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں داخل ہے، سنت مؤکدہ الکفایہ کا درجہ اس کو حاصل ہے، لیکن حضور نے اٹھوا دیا۔ کیوں اٹھوا دیے؟ کہ لگ یہ رہا تھا کہ اس میں جو جذبہ کار فرما ہے وہ اس میں کچھ شائبہ ہے ایک دوسرے سے مقابلے کا، حالانکہ نیکی کام میں مقابلہ کرنا بھی مطلوب ہے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، لیکن اس بات کا کچھ شائبہ محسوس ہوا کہ پہلے سے تو دل میں آیا نہیں تھا، اور حضرت عائشہ کا جب خیمہ دیکھا تو پھر دل میں آیا، تو اس میں اخلاص کامل کی کمی، اگرچہ امہات المومنین تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھیں، لہذا ان کے اندر یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ریاکاری کی نہیں کر رہی تھی، لیکن ابتدائی جذبہ جو ہے کہ بھائی وہ بیٹھ رہی تو میں بھی بیٹھوں، یہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کسی کا نہیں ہوگا، جاؤ۔ اور پھر اگر دوسری ازواج مطہرات کو تو منع کر دیتے اور حضرت عائشہ کو اجازت دے رکھی تھی تو اس میں اندیشہ تھا ان دوسری ازواج کی دل شکنی کا،
کہ دیکھو بھائی ان کو تو زیادہ دیتی ہمارے ہٹوا دی. تو جب ان کے ہٹوائے تو حضرت عائشہ کے بیٹھے. پھر اندیشہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ ان کا خیمہ ہٹوانے سے ان کی دل ٹھیک ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ ان کو اجازت دے چکے، انہوں نے ارادہ کر لیا، ذہن بنا لیا، پھر ان کے ہٹانے سے ان کی دل ٹھیک ہوگی. تو اس کی تلافی کے لیے آپ نے فرمایا میں بھی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا. کیوں اعتکاف نہیں کیا؟ اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں، بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اب ذرا دیکھو کہ اعتکاف جیسی عبادت کو بھی اس صبح سے یقین کہنا بھی مشکل ہے، صبح ہی تھا کہ اخلاص شاید نہ ہو اور محض دیکھا داخی شروع کر دیا ہے، آپ نے اس کو ترک کر فرما دیا. تو سب اور ابتغاء وجہ رب، ابتغاء وجہ ربہم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور میں اس بنا پر نہ ہو کہ اگر نہیں کروں گا تو نہ کٹ جائے گی، میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ارے کہتے رہے لوگوں کی طرف ذہن ہی کیوں جائے؟ ذہن تو اس بات کی طرف جائے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ذہن تو اس طرف جائے کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. تو غرض ایک تو معنی اس کے یہ ہے اخلاص، دوسرے معنی اور زیادہ باریک ہے، وہ یہ کہ جو کام کرنے جا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نہ ہو، اتباع کے لیے ہو، شوق پورا کرنے کے لیے. کیا مانا؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی مشق کرتا ہے تو مشق کرنے کے نتیجے میں ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ عمل جو مشکل نظر آ رہا تھا، طاعت کا عمل، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ آسان بھی ہو جاتا ہے، طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اس میں دقت نہیں رہتی، مشقت نہیں رہتی، ہے نا. اس میں بسا اوقات یہاں آ کر بڑی غلطی لگ جاتی ہے. وہ غلطی یہ لگ جاتی ہے کہ اب اس عمل کا شوق پیدا ہو گیا، اب اس عمل کی اہمیت اتنی آ گئی کہ بھائی کچھ بھی ہو یہ کام کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات شریعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو ترک کیا جائے، لیکن چونکہ شوق لگ گیا ہے اور اب اس کی عادت بن گئی ہے اور وہ اپنی طبیعت کا حصہ بن گیا ہے، تو آدمی اس کو بھول جاتا ہے کہ اس وقت میں یہ شریعت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیں، اس کی ایک مثال نہیں بے شمار مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ عطا فرمائے. یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اس کی سمجھ آتی نہیں. مثال سمجھیے، سب سے اول میں نماز پڑھنا کتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے کہ نہیں؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب سے اول میں کیا فضیلت ہے، سب سے اول کے اندر نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، تو لوگ گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے تو سب سے اول کی وجہ حاصل کرنے کے لیے آنا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر ان کو قرآن اندازی کرنی پڑے تو قرآن اندازی کرے، اتنی فضیلت ہے سب اول. ٹھیک، لیکن سب اول تک پہنچنا مشقت بھی چاہتا ہے. وہ پہلے سے آدمی نکلے اور وقت پہ
نکلے وقت پہ چل کے جائے تب جا کے کہیں سب اول ملے گی، پہلی سب ملے گی نماز کی۔ اب ایک آدمی نے اپنے آپ کو اس مشقت کا عادی بنا لیا، روز جا کے سب اول میں کھڑا ہوتا ہے، پہلی سب جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کو اس میں بڑا لطف آنے لگا اور وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی کہ میں جا کے سب اول میں نماز پڑھوں، اس کا شوق ہو گیا۔ اب اس شوق کو پورا کرنے کی خاطر بعض اوقات وہ شریعت کے دوسرے احکام کو نظر انداز کر دیتا۔ کیا کہ بے شک شریعت نے سب اول تک پہنچنے کو اور وہاں نماز پڑھنے کو بڑی فضیلت کا عمل قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کر نہ جانا، گردنیں پھلانگ کر مت جانا، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر مت جانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ، کوئی آدمی آیا گردن پھلانگتے ہوئے آگے جا رہا تھا، آپ نے اسی وقت خطبے کے دوران ڈانٹ کر فرمایا کہ اجلس فقط آ گئی، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو سب اول بے شک بڑی اعلیٰ درجے کا کام ہے، لیکن دوسرے کو تکلیف پہنچا کر پہنچنا یہ مطلوب نہیں اللہ میاں۔ اب ہو گیا شوق سب اول میں نماز پڑھنے کا، کیا شوق ہو گیا کہ میرا یہ ریکارڈ قائم ہو، میرا یہ ریکارڈ قائم ہو کہ میری کوئی نماز سب اول کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ یہ ہو گیا، کیا یہ ریکارڈ قائم کرنا ہے نا کہ بھائی سب اول کے بغیر میری نماز نہیں ہوتی۔ تو اب جو یہ ہو رہی نا سب اول، یہ سب اول اپنا ریکارڈ بنانے کے لیے ہو رہی، سمجھے نا؟ اس میں اگر کہیں تکلیف پہنچا کر کسی کی گردن پھلانگ کر جا کر وہاں سب اول میں شامل ہوا تو یہ ابتغاء وجہ ربہم نہیں ہے، یہ صبر ابتغاء وجہ ربہم میں داخل نہیں۔ اس میں حکم یہی ہے کہ اگر تم سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو سب اول چھوڑ دو، اور اس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب اول تک پہنچنے کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میں اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچائے گی، کسی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر سب اول کو چھوڑ دے، اس کو سب اول میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ فرمانے سرکار والے، اس کو سب اول میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ مقصود تو در حقیقت نہ سب اول ہے نہ سب دوم ہے، مقصود تو کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، ابتغاء وجہ ربہم۔ وہ اگر سب اول میں نماز پڑھنے سے راضی ہے تو سب اول میں پڑھو، وہ اگر سب سے آخری سب میں نماز پڑھنے پر راضی ہے اس میں پڑھو۔ تمہاری اپنی عقول کچھ نہیں، اپنا خواہش اپنا شوق کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اتباع ہے ان کے حکم کی۔ جس وقت جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، اسی میں اتباع ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں اجر ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم نقطہ ہے جو نظر انداز ہو جانے کے نتیجے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی۔ اس کو میں تھوڑی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مثال آج اور سنا کر آج بات ختم کرتا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل اس کی مزید تفصیل عرض کروں گا۔ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ پچھلی امتوں میں سے ایک صاحب کا، اس کا نام بھی بتایا آپ نے، ان کا نام جریج تھا، اور وہ کسی خانقاہ میں
رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. ایسا لگتا ہے بظاہر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کوئی فرق ہے، کہ خانقاہ میں رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. تو وہاں ایک مرتبہ ان کی والدہ ان کے خانقاہ کے پاس گئی، کوئی بات کرنی ہوگی، ان کو پکارا یا جو ریس کہہ کر. وہ سب نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے. تو جب والدہ کی آواز آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ امی و صلاتی، کہ یا اللہ ایک طرف تو میری ماں ہے جو مجھے پکار رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو جواب دوں اور ان کے حکم کی اطاعت کروں، اور دوسری طرف میری نماز ہے کہ نماز کو توڑنا بھی بری بات ہے. تو یعنی کشمکش پیدا ہوئی کہ آیا ماں کے پکار کا جواب دوں یا نماز توڑوں، نماز نہ توڑوں، نماز کو جاری رکھوں. آخر میں دل میں فیصلہ یہی ہوا کہ بھائی نماز شروع کر رکھی ہے، نہ توڑوں، نہیں توڑوں. پھر دوبارہ پکارا ماں نے، پھر دل میں کشمکش ہوئی امی و صلاتی، کہ ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے. پھر دل میں اشارہ کہ نماز ہی پڑھتے رہو. 3 مرتبہ ماں نے پکارا، جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے. تو اس پر ماں کو کچھ غصہ آیا کہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا، چاہے عبادت ہی کر رہا ہو لیکن میری بات کا کیوں جواب نہیں دے رہا. تو ماں نے بد دعا کر دی، ماں نے بد دعا یہ کر دی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک کہ یہ بازاری عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے. اعوذ باللہ، یہ بد دعا کر. اب کیا ہوا کہ وہاں بد دعا اس طرح پوری ہوئی کہ ایک عورت تھی جو وہاں خانقاہ کے اندر آیا کرتی تھی، تو پھر غیر شادی شدہ، اس کو حمل ہو گیا. تو اس نے جھوٹ موٹ تہمت لگا دی. لوگوں نے پوچھا تیرے اوپر یہ حمل کیسے ہو گیا، تو غیر شادی شدہ ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو خانقاہ کے جو پیر صاحب ہیں بس یہ حرکت ہے ان کی، انہوں نے مجھے اس طرح خراب کیا تو یہ بچہ ان کا ہے. اب جو بستی کے لوگ تھے وہ تو انہوں نے پیر سمجھتے تھے، خانقاہ بنی ہوئی تھی، ان کے بارے میں سنا کہ وہی انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، تو ساری بستی کے لوگ چڑھ دوڑے ان کے اوپر، ساری بستی کے لوگ ان پر چڑھ دوڑے، کیونکہ کوئی عام آدمی سے اس طرح کی حرکت ہو تو وہ تو کسی درجے میں لوگ برداشت بھی کر لیں، لیکن جو آدمی مقدس بنا ہوا ہو اور لوگوں کی اصلاح کی بات بھی کرتا ہو، اس سے ایسی حرکت سرزد ہو تو آئے چڑھ دوڑے اور جا کے اس کے سارے خانقاہ کو مسمار کر دیا. اب یہ بیچارے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ رجوع کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا اس عورت کے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ذرا لاؤ تو صحیح میرے پاس. تو وہ بچہ لے کر آئے تو انہوں نے اس سے بچے سے پوچھا کیا بابوس، بابوس کہتے یہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بچے کو بلوا دیا.
بچے کو بولنے کی طاقت دے دی. بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا ہے، وہ میری یہ ماں کے ساتھ اس نے یہ حرکت کی ہے اور اس کی وجہ سے وہ میرا باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ظاہر کر دی. تو اب لوگ بڑے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے ایک مقدس آدمی کو اس طرح تکلیف پہنچائی. آگے پر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے خانقاہ مسمار کی تھی، اب ہم نے اس کو سونے سے بنائی. انہوں نے کہا بھائی سونے ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے جیسی وہ خانقاہ پہلے تھی ویسی بنا دو، بس بات ختم. اس طرح کے تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا اسی اوپر. اور سبق اس سے جو نکالا گیا وہ یہ کہ ایک تو ماں کی اطاعت کتنی بڑی چیز ہے، جو اس کی ترک سے اتنے بڑے فطرے میں یہ مبتلا ہوئے. وہ تو اللہ کا کرم ہوا تو انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ یہ چہرے دیکھیں بازاری عورت کے، تو بس اتنے پر اکتفا ہو گیا، دیکھ لیا فطرے میں مبتلا ہو گئے. لیکن اللہ بچائے اور کسی فطرے میں نہ پڑے. لیکن ماں کی بد دعا ایسی چیز ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے، کہ وہ بڑی خطرناک انسان کی دنیا آخرت کو تباہ کرنے والی. تو ماں کی اطاعت اور اس کی، حالانکہ انہوں نے نماز کی خاطر ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا، نماز کی خاطر، تو اس کے باوجود ان کو فتنے کا سامنا کرنا پڑا، فتنے میں پڑے. تو علماء کرام نے اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کوئی آواز دے، جبکہ والدین کو پتہ بھی ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا جواب دینا، خاص طور سے نفلی نماز اگر ہے تو نماز توڑ کر ماں باپ کے اس کا جواب دینا ضروری ہے. یہ مسئلہ نکالا. بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں علماء کرام میں اس مسئلے پر کہ کس صورت میں جواب دینا واجب ہے، کس صورت میں نماز توڑنا جائز ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر والدین کو پتہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی بار بار وہ اس کو پکار رہے ہیں، تو نفلی نماز ہے تو توڑ دینی چاہیے اور ان کا جواب دینا چاہیے. اب ذرا دیکھو کہ نفلی نماز یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز. اور ابھی حدیث آپ کو حدیث کوئی سنائیں کہ نوافل کی کثرت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب جاتا ہے. لیکن ماں اور باپ کے اطاعت کو اس درجہ اہمیت دی گئی کہ نفل نماز بھی توڑ دی اس کے ساتھ. تو اس لیے یہ جو لفظ ہے کہ ابتغاء وجہ ربہم، صبر کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی یہ دیکھیں کہ اس وقت میں جو صبر کر رہا ہوں، اس وقت میں جو طاعت کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، اس سے میرا اللہ خوش ہوگا یا اسے ترک کرنے سے خوش ہوگا. مجھے اپنی عقولی مجھے نہیں چلانی، اپنا شوق پورا نہیں کرنا، اپنا ریکارڈ قائم نہیں کرنا. سمجھے نا؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے، اس کے لیے کریں گے جو کچھ کریں گے. تو اس میں جو غلو ہو جاتا ہے نا، اس غلو کی، اس میں غلو کی رکاوٹ قائم کر دی گئی. ابتغاء وجہ ربہم. تو جو صبر کرو، جو کام کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور ان حدود میں رہ کر کرو جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے.